سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑا کام کیا ہے وہ ہے مساوات بین الشعوب، انسان کو انسان سمجھنا، اور سارے انسانوں کو برابری انہوں نے دلایا ہے، مساوات دلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اے لوگو، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، ایک مرد آدم علیہ السلام اور ایک عورت سیدتنا حوا علیہ السلام، ان دونوں سے ہم نے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تم کو الگ الگ نیشنلٹیز میں بانٹا ہے، کوئی ہندوستانی ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی سعودی ہے، کوئی امریکن ہے، کوئی جاپانی ہے، کوئی افریقن ہے، الگ الگ تم کو الگ الگ کنٹریز میں، الگ الگ نیشنلٹیز میں تم کو بانٹا ہے۔ وقبائل، تمہارے الگ الگ فیملیز بنایا ہے، کوئی سید ہوتا ہے، کوئی پٹھان ہوتا ہے، کوئی میمن ہوتا ہے، کوئی فلاں ہوتا ہے، کوئی رڈی ہوتا ہے، کوئی راؤ ہوتا ہے، الگ الگ فیملیز میں ان کو بانٹا ہے۔ آقا صلی اللہ قرآن کریم کہتا ہے وجعلناکم شعوبا وقبائل، یہ دو نے ہم نے بنایا۔ کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا تاکہ یہ کنٹری دوسرے کنٹری پر اپنی برتری بتائے، یا کوئی اپنے خاندان کو دوسرے خاندان پر برتر ہونا ثابت کرے، اپنے خاندان پر تفاخر کرے۔ کس لیے بنایا ہے یہ؟ فرمایا لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ خاندان کا الگ الگ ہونا صرف جان پہچان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ آج کے زمانے میں ہم اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس تعلیم سے ہٹ گئے، اس وجہ سے آج ہمارے درمیان منافرت نظر آتی ہے۔ خاندانی جتنے تفریقہ ہے، جتنے سر نیم ہے، جتنے خاندان ہے، جتنے فیملیز ہے، جتنے اقوام ہیں، جتنے قومیں ہیں، یہ سارے کچھ ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا اور عزت دار وہی ہوتا ہے جو اللہ کا ڈر دل کے اندر رکھتا ہے۔ یہ تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا جو تفاخر تھا کہ ہم بڑے ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم کعبہ کے رکھوالے ہیں، ہم مکے کے رہنے والے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، یہ سارے اکڑ کو، یہ سارے تکبر کو اور یہ احساس برتری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دیے۔ پھر آگے فرمائے لیسوا سواء، یہ تصور نہ رہے کہ مسلمان اپنے آپ کو یہ سمجھتا رہے کہ ہم ہی بہتر ہے اور کوئی بہتر نہیں۔ میں آپ کو ایک اہم بات کی طرف لے جا رہا ہوں۔ میں دیکھیے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے تو الحمدللہ افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دو طرح کی، امت اجابت اور امت دعوت۔ ہم امت اجابہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم لبیک کہہ کر ایمان لا لیے، اور جو دوسرے لوگ ہیں، ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، دوسرے مذاہب رکھنے والے لوگ ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت دعوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھانا چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سیدھی راہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ تفاخر ہو کہ ہم صرف مسلمان ہیں، اس لیے ختم، ہم برتر ہو گئے ہیں، ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ ہمارے مقابل میں چھوٹے ہیں، کمتر ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو یہ ہماری سوچ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر مسلمان کو عزت دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں پر غیر مسلم لوگوں کو بھی عزت دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منع کیا ہے کہ تم سارے کافروں کو ایک طرح نہ سمجھو، تم سارے اہل کتاب کو، سارے عیسائیوں کو، سارے یہودیوں کو اور سارے لوگوں کو ایک طرح برا نہ سمجھو، ان میں بھی اچھے اور برے سب کچھ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لیسوا سواء، وہ لوگ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ کفار کے بارے میں بات کر رہا ہے، اہل یہود و نصارہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے قرآن کریم میں۔ لیسوا سواء، وہ آپس میں برابر نہیں ہیں، ان میں بھی اچھے برے ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اہل کتاب میں سے، یہود میں سے اور نصارہ میں سے بھی ایک ایسے لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر ہے، صحیح راہ پر چلتے ہیں، اور اللہ کی آیات کی وہ تلاوت کرتے ہیں، اور وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کے لیے وہ سجدے کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہاں پر میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی موحد ہو چکے ہیں اور وہ مسلمان ہو چکے ہیں، نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر غیر مسلم قوم میں بھی ایک طبقے کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ بہتر وہی ہوگا جو دوسروں کے ساتھ بہتر ہوگا۔ سب کو ایک ہی کیٹیگری کے اندر سارے کفار ایک جیسے، نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ پھر فرمایا من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم عنایت فرمائے کہ جو کوئی کسی جان کو قتل کرے، کوئی انسان کا قتل کرے
بغیر کوئی گناہ کے اگر کوئی معصوم جان کا قتل کرتا ہے یا زمین میں فساد کرتا ہے گویا وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہ لفظ فرمایا ہی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہی نہیں دی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مسلمان کو قتل کرے وہ بڑا گناہ گار ہے، نہیں، فرمایا جو انسان کو قتل کرے وہ بڑا گناہ گار ہے۔ پہلے زمانے میں آپ اگر جائیں 1000 سال پہلے کی اگر تاریخیں اٹھا کر دیکھیں تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا تو جرم ہوتا ہے، لیکن دوسرے قوم، دوسرے قبیلہ اور دوسرے کنٹری کے لوگ کو اگر مار دے تو ظالم ہونے کے باوجود اس کی حکومت اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کا لا اس کو بچاتا ہے، اس کا بادشاہ اس کو بچاتا ہے۔ لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں، انسانیت کی بات ہے، انسانیت کی بات ہے، قتل خواہ مسلم کا ہو، خون خواہ ہندو کا بہے، عیسائی کا بہے یا یہودی کا بہے یا کسی بھی انسان کا خون بہتا ہے وہ انسان کا خون ہے، اور جو معصوم کسی کا بھی قتل کرتا ہے، کسی معصوم کا قتل کرتا ہے گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الخلق عیال اللہ۔ میرے محترم حاضرین کرام، یہ حدیث کو ہمیشہ یاد رکھے، اپنا نصب العین بنا لے، اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخلق کلہم عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے بنایا ہے۔ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ، اور اللہ کے نزدیک وہی بندہ پسندیدہ ہے اور وہی انسان اچھا ہے جو اس کے کنبے کے اور اس کے بنائے ہوئے مخلوق کی مدد کرتا ہے، ان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہمیشہ یہ رویہ ہونا چاہیے بلا لحاظ مذہب و ملت، بلا لحاظ رنگ و نسل، بلا لحاظ کون سا ملک اور کون سا ملک، کسی چیز کا لحاظ کیے بغیر انسان ہے اس کو نفع پہنچانا چاہیے۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو انسان کے کام آتا ہے۔ یہ تصور نہیں رہنا چاہیے کہ صرف مسلمان کے کام آتا ہے، نہیں، انسان کے کام آتا ہے۔ یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک ہے۔